برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ عظیم دن عطا فرمایا جسے ہم اور آپ عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ عید الاضحیٰ یہ مسلمانوں کا دوسرا عظیم تہوار ہے۔ اس میں نماز کی ادائیگی کے بعد پوری دنیا کے مسلمان قربانی کا عمل پیش کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ قربانی کا لفظ عام ہے عوام میں بھی اور خواص میں بھی، اور ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے اس کا معنی اور مفہوم جانتا ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں جتنی قوموں نے عروج حاصل کیا ہے، ترقی حاصل کی ہے، اس کی بنیاد بڑی بڑی قربانیاں رہی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہماری نشو و نما، ہماری تربیت اور ہماری تعلیم کے پیچھے ہمارے والدین کی بہت بڑی قربانی رہی ہے۔ والدین اگر قربانی نہ دیتے تو آج ہم اس حیثیت میں آپ کے سامنے کھڑے نہ ہو پاتے۔ ماں کی قربانیاں، باپ کی قربانیاں ہمیں یہاں تک پہنچانے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح ہم اور آپ اپنے کسی مقصد کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کئی طرح کی قربانیاں دینا پڑتا ہے۔ کبھی مال کی قربانی، کبھی وقت کی قربانی، کبھی اپنے ٹیلنٹ، اپنی صلاحیتوں کی قربانی، کبھی اپنی خواہشات کی قربانی، کبھی بھوک و پیاس اور آرام و سکون کی قربانی، تب جا کر کے ہم اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، عید الاضحیٰ کا یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہم وقت تیار رہیں۔ جانوروں کی قربانی دے کر اگر کوئی یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قربانی کا حق ادا کر دیا یا اس نے قربانی کا مقصد پا لیا تو اسے اپنی سوچ پہ ماتم کرنا چاہیے۔ گوشت تو ہم لوگ 12 مہینے کھاتے ہیں، آج بھی کھا لیں گے۔ گوشت کھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل میں اس قربانی کے پیچھے کا جو سبق ہے اسے سمجھنے اور حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، انسانی تاریخ میں نبیوں کی تاریخ سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ قرآن و حدیث میں نبیوں کے تذکرے موجود ہیں۔ انہی میں ایک جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے خلیل، ابو الانبیاء، امام التوحید سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کی پوری زندگی قربانیوں سے، آزمائشوں سے اور امتحانات سے بھری پڑی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جس قدر آزمایا ہے اتنا کسی اور نبی کو، کسی اور انسان کو نہیں آزمایا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ ساری آزمائشوں پہ کھرے اترے، تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے تمام طرح کی قربانی انہوں نے پیش کر دی۔ والدین کی محبت کی قربانی، وطن اور گھر کی قربانی، رشتہ داروں سے تعلقات کی قربانی، بیوی اور بچے کو اپنے سے الگ کرنے کی قربانی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص جس نے بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے دعا کر کے اولاد مانگی ہو، اس اولاد کو اور اس کی ماں کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں، اور ایک ایسے علاقے میں آباد کرتے ہیں جہاں نہ پانی ہے، نہ دانہ ہے، اور نہ دور دور تک انسانوں کی کوئی آبادی ہے۔ مکہ مکرمہ کی وادی میں جہاں آج شہر مکہ بسا ہوا ہے، وہاں لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دو تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، اولاد سے والدین کو کس قدر محبت ہوتی ہے۔ بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، ہاسپٹل، ڈاکٹر، حکیم اور نہ جانے کہاں کہاں لیے پھرتے ہیں، کتنا خرچ ہو رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں۔ بچہ صحیح ہو جائے، صحت مند ہو جائے، تندرست ہو جائے، بس اسی کی فکر ہوتی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام
جنہوں نے بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے اولاد کے لیے دعا مانگی تھی، اسی اولاد کے لیے حکم دیا جا رہا ہے اسے میرے راستے میں قربان کر دو۔ اللہ آزما رہا ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے کہ اولاد سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری محبت پہ بیٹے کی محبت غالب آ گئی۔ اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 131۔ یاد کرو اس وقت کو جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ فرما برداری کرو، حکم مانو، قبول کرو، تو انہوں نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں حاضر ہوں اے اللہ، سر جھکا ہوا ہے، تیرا حکم قبول ہے، تیرا حکم قبول ہے، تیرا حکم قبول ہے، میں فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ اور اسی فرما برداری کے زبانی قول کا عملی نمونہ منی کے میدان میں پیش کر دیا، اور باپ بیٹے نے قربانی کی ایسی نادر مثال پیش کی جو رہتی دنیا تک کوئی دوسرا ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی قربانی کا واقعہ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کی سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102 سے لے کر کے 109 تک تفصیل سے بیان کیا ہے، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قربانی کے پیچھے کا یہ سبق ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے، اور اصل قربانی یہی ہے کہ آدمی اللہ کے احکام کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سامنے اپنے دل کی بات نہ سنے، اپنے نفس کی بات نہ سنے، اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ یہ ہے اصل قربانی، یہ ہے اصل قربانی، اور یہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ قربانی کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے پیچھے یہی مقصد ہے، اس کے پیچھے کا یہی سبق ہے۔ اور جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی تھی اس آیت میں یہی بات بتائی گئی۔ اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37، کہ اللہ کو نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقویٰ اور اخلاص پہنچتا ہے۔ کتنا خلوص ہے قربانی کے پیچھے، وہ پہنچتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے آج ہمارا معاشرہ، ہمارے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو رسم و رواج بنا لیا ہے۔ اللہ کی پناہ، آج ریاکاری ہو رہی ہے۔ قربانی کے جانوروں کو سوشل میڈیا کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے، یہ دیکھو یہ 10 کروڑ کا بکرا ہے، 5 کروڑ کا بکرا ہے، 2 کروڑ کا بکرا ہے، 50 لاکھ کا بکرا ہے، 10 لاکھ کا بکرا ہے، 5 لاکھ کا بکرا ہے۔ ہمارے یہاں اتنے جانوروں کی قربانیاں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر یہی نیت ہے لوگوں سے تعریف حاصل کروانا ہے اور لوگوں کو اپنے مال اور اپنے پیسے کا روپ دکھانا ہے، تو یقین جانیے آپ کی قربانی نہیں ہے بلکہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ اور جس عمل میں، جس عبادت میں، جس کار خیر میں ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ بلکہ صحیح مسلم کتاب الامارہ چیپٹر نمبر 34 حدیث نمبر 1905 کے مطابق ایسے لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اخلاص پیدا کیجئے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیجئے، جو بھی نیک کام کیجئے، جو بھی کار خیر انجام دیجئے، جو بھی عبادت کیجئے، جو بھی اچھا عمل کیجئے، صرف اللہ کے لیے کیجئے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجئے، اور اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے۔ یہی عید الاضحیٰ کا پیغام ہے اور یہی وقت کی پکار بھی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قربانی کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں قربانی کے پیچھے کا جو سبق ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق دے،
اللہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں نام سے نہیں، زبان سے نہیں، بلکہ عمل سے اور دل سے پکا سچا مسلم بننے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں قربانی کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اس کے لیے اور اس کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جو لوگ کہیں بھی پوری دنیا میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ جو لوگ لاچار ہیں، مجبور ہیں، انہیں پریشانی سے نکال دے۔ جو لوگ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے مشکلات کو آسان کر دے۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ جو لوگ دین سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اسلام کی تعلیمات پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کر رہے ہیں، اے اللہ تو ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرما۔ اے اللہ تو ایسے لوگوں کو اسلام کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ایسے لوگوں کو اسلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ اسلام کی سچی تعلیمات پہ ایسے لوگوں کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں پوری دنیا کے اندر، مسلمان مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے کس ہیں، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پہ طرح طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کے مسلمان ہیں، اسی طرح اور بھی دوسری جگہ کے مسلمان ہیں۔ ان تمام مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما۔ جو مسلمان بچے یتیم ہو چکے ہیں ان کے باپ کو بے دردی سے ظالموں نے مار دیا ہے، اللہ ان بچوں کی صحیح طریقے سے کفالت فرما۔ اے اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مسلم ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں انہیں اسلام سے اور دین اسلام سے ہمیشہ جوڑے رکھنا۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں جس میں ہمارے والدین بھی ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ہمارے دوست احباب بھی ہیں، ہمارے وہ اساتذہ بھی ہیں جنہیں ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا، اسی طرح یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، کتنے لوگوں کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، کتنے لوگوں کے رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، کتنے لوگوں کے دوست احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، نبی کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والا بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث پہ عمل کرنے والا بنا، اور ہمیں جب تک دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں اسلام پہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، اسلام پہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔